نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، قرآن ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہے، اور اس میں پہلا جو سبق ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ اسلامی نظام اور دین کامل میں سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، اس کے بعد معاشرت ہے، پھر معاملات ہے، پھر سیاست ہے، حکومت ہے، معاشیات ہے، تعلیم و تربیت ہے، اور دوسرے تمام امور آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے، جو پہلا شعبہ ہے، وہ ہے ایمانیات۔ لیکن ایمانیات میں سب سے زیادہ اہمیت خدا واحد کی عبادت اور شرک کی تمام قسموں سے کلی اجتناب کی ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد سارا اسلامی نظام گردش کر رہا ہے، اور اس میں ادنا درجے کا خلل پورے نظام اور پورے ڈھانچے کو متاثر و مجروح کر دیتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اس کی تشریح خود قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور ساری عبادات اور میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اولین مسلمانوں میں ہوں۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر قسم کی مالی اور بدنی قربانی، خدا کی یاد، اللہ کا ذکر، الغرض میرے عزیزو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح زندگی اور موت کے جتنے معاملات ہیں، سب میں بندے کا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہونا چاہیے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، اور ظاہری پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ارکان دین کی صورت ادا ہو، یعنی جن احکام و تعلیمات اور شرائع و آداب کے ساتھ ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح ان کو ادا کیا جائے۔ اور دوسرا باطنی پہلو ہے، جس کو ایمان و احتساب سے تعبیر کیا گیا ہے، اگرچہ فیصلہ ظاہری پر ہی کیا جائے گا، لیکن عبادت کے مفہوم میں یہ سب باتیں شامل ہے۔ اگر نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہے تو اس کے ساتھ خشوع اور تصحیح نیت کی بھی بہت تاکید آئی ہے، لیکن خشوع اور نیت وہ چیز ہے جو نمازی کا اللہ سے براہ راست معاملہ ہے، اللہ رب العالمین سے براہ راست معاملہ ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کے بعد اب اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہونی چاہیے۔ اس میں شرک جلی، شرک خفی، ہر قسم کے شرک کی کلی نفی کر دی گئی۔ شیئا، اس لفظ میں ہر قسم کا حصہ پایا جاتا ہے، کوئی ہستی، نبی، ولی، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، چرند و پرند، غرض میرے عزیزو، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی نفی لا تشرکوا بہ شیئا میں نہ کر دی گئی ہو۔ تو میرے عزیزو، توحید خالص یعنی خدا واحد کی عبادت اور شرک کی تمام قسموں کی نفی، یہ دو مثبت اور منفی پہلو ہیں
جن کے ملنے سے اسلامی نظام صحیح اور کامل طور پر قائم ہوتا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایک سب سے طاقتور اور بالاتر ہستی پر جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، ایمان لا کر اور تنہا اسی سے وابستہ ہو کر اور اس پر ہی بھروسہ کر کے شرک اور ہر کمزوری، بیماری اور آلائش سے پاک ہو کر کتنا غنی، طاقتور، بے باک، پرسکون اور راضی و قانع اور خوش اور مطمئن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ اس کے برخلاف کئی خداؤں کو تسلیم کرنے والے یا اس کے ساتھ مختلف چیزوں اور مختلف ہستیوں کو شریک کرنے والے اپنے کو کس درجے پہ یار و مددگار محسوس کرتے ہیں، اور یکسوئی اور اطمینان کی دولت سے وہ کتنے محروم رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر طاقت اور برکت، عقیدہ توحید اس کا سب سے پہلا اثر طاقت اور برکت ہے۔ اور طاقت اور برکت، اور جو شخص اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہو، نجی ہو یا عمومی ہو، اپنے کو کسی چیز کا محتاج محسوس نہ کرے، اور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے بالکل یکسو اور اپنا رخ اس کی طرف کیے ہوئے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، کہ یہی سچی تصویر ہوگا کہ وہ انتشار ذہنی، انتشار قلبی اور اس کے نتیجے میں بیرونی انتشار، خارجی فساد سے کتنا محفوظ ہوگا۔ تو میرے عزیز، قرآن مجید میں ایک جگہ امن و اطمینان کی اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اولئک هم المہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم یعنی بے جا و بے محل بات سے آلودہ نہ کیا، فرمائے اولئک لہم الامن اولئک هم المہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم کی حقیقت کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمائی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی تعریف لغت میں کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو بے محل جگہ رکھنا، یہ ظلم کی تعریف لغت میں آئی ہے۔ اور میرے عزیزو، واقعہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر معبودان باطل یا کمزور و ناتواں اشیاء کو شریک خدا ٹھہرانے سے زیادہ بے محل اور ناروا بات دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو قائم کیا گیا اور بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انعام سے چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کا کوئی بھی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔